یاد رکھیے گا صدقہ میں توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ایک ضرورت مند جا رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اس کو بلایا۔ استغفار توبہ بھی ہے، برکت بھی ہے، معافی بھی ہے، معافی بھی ہے، اللہ کے آئے عذاب کو ٹال دیتا ہے یہ چیز۔ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مالی امداد کرنا بہت بڑے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ بہت بڑے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کسی کو اترا ہوا کپڑا دے دینا، کسی کو جوتا اور ضرورت کی زندگی دے دینا۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، حالات بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، مانگنے والے بڑھ جائیں گے، اور مانگنے والوں کے بینک بیلنس اور بہت بڑا نظام ہوتا ہے، اور جو عزت دار آدمی ہے کبھی سوال نہیں کرے گا، عزت دار آدمی کبھی سوال نہیں کرے گا۔ ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ میری منت ہے اپنے رشتہ داروں میں پہلے، پھر چاہے ہمسایوں میں، پڑوس۔ اصل ضرورت مند، تو ایک ضرورت مند جا رہا تھا، میں نے اس کو بلایا، کیا حال ہے، خیریت سے؟ جیب سے پہلے پیسے نکالے، ایسے بلا کے ہاتھ میں نے پیسے دے دیے، اور ٹھیک ہے خیریت چلے جائیں۔ میرا ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وحشی مزاج تھا، اکثر تیز ڈرائیو۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے گڈی کا تو اے لے جاندہ تو اتو لے جاندہ تو تلو لے جاندہ، ایک گڈی چلانا ہے۔ اس نے نا ریورس گیئر کیا، میری بچی کھڑی تھی کچھ 2 سال کی، وہ اسی کے اوپر گاڑی لا رہا تھا، میں نے ایسے پکڑ کے کھینچ لیا، ایسے پکڑ کھینچ لیا، ورنہ وہ نیچے دے دینا تھا، اس نے بعد میں اس نے ایکسکیوز کر لینا تھا۔ فوراً اندر آواز آئی، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، اچانک خوش کیا تھا، وہ جو تو نے اصلی ضرورت مند کو اچانک خوش کیا تھا، یہ ہم نے تجھے اس کا صلہ دیا ہے۔ صدقہ غصے کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے، ناکامیوں سے بچاتا ہے۔ اور بتاؤں، ذمہ دار جو پورا عشر نکالے، پورا عشر تول کے پوچھ کے، پورا عشر ذمہ دار، اور مالدار پوری زکات نکالے تول کے پوچھ کے، اللہ اللہ اللہ، اس پہ جو بلائیں ٹلتی ہیں، اس پہ جو مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس پہ جو ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، اس پہ جو تکلیفیں ختم ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ صرف ذمہ دار پورا عشر دے دے، پورا عشر دے دے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ حکومت نے زرعی ٹیکس لگا دیا، وہ دیتے تو ہیں، میں نے کہا عشر تو اپنی جگہ رہے گا۔ اور پھر باتوں باتوں مجھے تکلیف بتانے لگا، کہتے ہیں سال میں اس نے جتنا خرچہ کیا بیماریوں اور تکلیفوں اور مقدموں میں، وہ میں لکھتا گیا۔ اچھا، میں نے کہا یہ بھی ہے۔ اس نے کہا شاید اس لیے لکھ رہا ہے کہ یار میرا استخارہ حساب کرے گا۔ میں لکھتا گیا، لکھتے میں نے کہا آپ کا عشر کتنا بنتا ہے؟ آپ کی فصل اتنی تھی، اس نے کہا جی اتنی فصل تھی، تو میں نے کہا اس میں سے کتنا بنتا ہے؟ پوچھا تو پتہ چلا اتنا بنا، اس سے زیادہ وہ لگا چکا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں یہ عشر اتنا بنا، اس سے زیادہ آپ لگا چکے ہیں، بتاؤ اللہ اور کیا دکھائے؟ اب بھی عشر کا فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ کے غصے کو صدقہ دور کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ استغفار۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، ولایت کے تاجدار۔ ایک جگہ گئے تو ایک بندے نے ایک مسجد میں قیام کرنا چاہا، تو اس نے کہا بھائی یہاں سے نکلو، رات کو ہم پردیسیوں کو نہیں رہنے دیتے، چلو نکل جاؤ۔ ایک غریب آدمی تھا، اس نے کہا درویش ہیں، شکل سے نور ہے، انہیں کہ جی آپ میرے گھر آ جائیں۔ تو وہ چلتے پھرتے استغفار کرتا تھا، شخص جو امام صاحب کو اپنے گھر لے گیا۔ امام صاحب نے پوچھا استغفار کا کیا فائدہ پایا؟ اس نے کہا جی زندگی میں جو چاہت تھی مانگی۔ بھائی ایک چاہت یہ ہے، سنا ہے کہ بغداد میں کوئی ہستی ہے امام احمد بن حنبل، ان کی زیارت ہو جائے۔ ایک چاہت رہ گئی ہے باقی، انہوں نے کہا یہ بھی پوری ہو گئی ہے، احمد بن حنبل میرا نام ہے، ایک چاہت باقی رہ گئی، ندامت، استغفار۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ عجیب بات بتاؤں، پر میں اللہ کے خوف سے جو آنسو گرا، نیچے نہیں گرا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا، چھوٹی سی پلک میں اٹک گیا۔ قیامت کے دن وہ آنسو، قیامت کے دن وہ آنسو اللہ پاک سے کہے گا کہ یا اللہ میں اس کی پلک میں اٹک گیا تھا، اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ آنسو تیرے شوق سے اور تیرے خوف سے نکلا تھا، ابھی نیچے نہیں گرا تھا، پر میں وہ پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، وہ آنسو، اور پہاڑ سے اتنا بڑا بن جائے گا، پہاڑ سے بڑا بن جائے گا، اتنا بڑا کہ اس کے سامنے اور جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گا۔ گرا نہیں ابھی، چھوٹا سا ہے۔ اور میں کہ جو شخص رجب کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار سبحان اللہ الحی القیوم، اور دوسرے عشرے میں روزانہ پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الاحد الصمد، صرف 100 بار دوسرے عشرے میں روزانہ ایک تسبیح، اور تیسرے عشرے میں پڑھے گا 100 بار سبحان اللہ الرعوف، تو میں اس کو اس قدر ثواب ملے گا۔ بیان کرنے والے اگر بیان بھی کریں گے تو اس کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔
اور آقا نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے، اس میں سوائے رجب میں روزہ رکھنے والے کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے اللہ اس نہر کا پانی اسے پلائے گا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس نے اپنی تمام عمر روزے رکھے، چاہے تمام عمر روزے رکھے اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت گزاری، اگر اس نے رجب میں ایک روزہ رکھ لیا آسمان سے ندا کی جاتی ہے، اے اللہ کے ولی امت عظمیٰ کی خوشخبری سن، موت کے وقت اس کو شربت پلایا جائے گا، جنت کا شربت پلایا جائے گا، وہ سیراب مرے گا، قبر میں سیراب حاصل ہوگا اور اس سے سیراب نکلے گا، قبر کی پیاس سختی سے بچ جائے گا، موت کی پیاس اور سختی سے بچ جائے گا۔ اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف آقا کی امت کو ملی ہے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں ایک دفعہ آقا چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے۔ صوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور صوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے، ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں، ہاں یہ نہیں ہے ساری رات، شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے رات کا کچھ حصہ۔ ابھی آج جیسے شب جمعہ میں ہے، رجب میں آج عبادت کر رہے ہیں، آپ کو خوش قسمتی مبارک ہو، عبادت کر رہے ہیں، ابھی مغرب پڑھی، ابھی ہم ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، یہی تو عبادت ہے۔ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی، ایک رات کی، تو ان پر عذاب نہ ہوتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذاب قبر نہ ہوگا؟ فرمایا ہاں، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھ کر شب بیداری، ایک سال وہ جس میں ساری رات جاگا اور سارا دن روزہ رکھا، اتنا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اے رجب میں روزہ رکھنے والو اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی، رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہوں گے، یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو، اب منازل عزت کی طرف چلو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور تین چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں، معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے یہ غور سے سنیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ،
اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤں، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا اس دن، معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، بخت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ ہے شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن، وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہے جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کو کاٹ کے ایک چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے، آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں۔ آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے، ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا، ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا، رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ میں بے اولادوں کو بتایا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ 2 تسبیح سورت قل اللہ کی صبح، 2 تسبیح شام۔ ایسے انبیاء کو ہدیہ دیں جن کی اولاد بڑھاپے میں ہوئی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ زکریا علیہ السلام ہے، ان کو ہدیہ دیں، اور حضور کے خاندان کو ضرور ہدیہ دیں، میرے حضور کی فیملی کو، حضور کے خاندان میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ میرے حضور کے خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ عمل بہت طاقتور ہے اور یہ آپ سب کو اجازت ہے۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام، کچھ عرصہ لگاتار کریں۔ اور بتاؤں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، میں کہتا ہوں روز یا کبھی کبھی کر لیا کریں، چلو تھوڑا کر لیا کریں، پر ضرور کیا کریں کہ اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا۔ کیوں کا پتہ نہیں ہے کہ نسلوں میں بیٹا اور بیٹی ایسی آ جائے جس کی اولاد کو ترس جائے، پہلے سے منوا لینا، اللہ والو پہلے سے منوا لینا، پہلے سے اللہ نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچا دینا، ان کی زندگی میں بے اولادی کا داغ نہ ہو۔ ایک اور تجربہ لکھا تسبیح خانے کی نسبت سے، اگر کسی نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ لوگ تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، میں نے بسم اللہ والا تعویذ، وہ تعویذ جس پہ 19 بار با، 19 بار کیا سین، 19 بار میم، اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہو، اللہ، یہ کھیت کے چاروں کونوں میں دبا دیں، اور ایک تعویذ کھیت کے درمیان میں گہرا کر کے دبا دیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم نے زمینوں کی وراثت کے پیپر جب نکلوائے تو سارے کے سارے کھیت ابو کے نام، اور قرض جو کمپیوٹرائز آج کل بن رہا ہے فرد، وہ بھی سارا ہمارے نام، اور حتیٰ کہ ہمارے نام سب کچھ ہوا، اور وہ ہر چیز ختم ہو گئی، اور اس تعویذ کی برکت سے ہمیں سب کچھ ہمارا حصہ مل گیا، اس تعویذ کے برکت سے ہمیں ہمارا سارا حصہ مل گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس خط میں چونکہ تھے، میں نے وہ بھی ساتھ بتا دیے، اس لیے سناتا ہوں کہ شاید کسی کا کوئی مسئلہ ہو، شاید کسی کی کوئی پریشانی ہو، اور شاید کسی کی کوئی الجھن ہو، اور شاید کسی کا کوئی دکھ ہو، اور ہماری اس چھوٹی سی بات سے اس کا دکھ اور اس کی پریشانی اور اس کی الجھن ختم ہو جائے۔
اب آپ تسبیح خانے کی نسبت کو پا رہے ہیں، اس کا بھی ایک فائدہ سن لیں۔ ہر جمعرات آتے ہیں یا پوری دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، ہر جمعرات تسبیح خانے کی نسبت کا درس اس محفل میں آن لائن شامل ہوتے ہیں، یا ملک کے کسی حصے میں آپ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا یہ تسبیح خانے کی نسبت ایسے ہے جیسے کسی خیر کے چاہنے والے نے، کسی اللہ کے ولی نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس دن ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اس تسبیح خانے کی نسبت سے دور نہ جا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے مل رہا، مجھے بھی اس نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ نہ جانا دور، اس تسبیح خانے سے دور نہ، نسبت سے دور نہ جانا۔ کیوں؟ نسبتوں سے ملتا ہے، اور نسبتیں دور ہو جائیں تو چھن جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن نسبت مصطفیٰ ہی تو ہوگی جس سے شفاعت ہوگی۔ یہ قیامت کے دن کملی والے کی اور کلمے کی نسبت ہوگی جس سے بخشش کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ حجاج جیسا بندہ کہنے لگا میں بخشا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن قبر میں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اور کہا میں کہہ دوں گا جو حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے، میں اس وقت چونکہ جاگتی آنکھوں سے دیکھوں گا لہذا میں بخشا جاؤں گا۔ حجاج کو بھی امید لگ گئی۔ یہ جو ہم نا ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، ان ہستیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، یہ ہدیاں دعائیں کرتی ہیں، ہستیاں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کہتا ہے ماما ہر جگہ پہ سی وی ڈالتا ہوں لیکن کہیں سے جواب نہیں آتا۔ اچھا اسے کہیں اور آپ بھی صرف ایک تسبیح صبح شام اول آخر 3 دفعہ درود پاک سی وی کو سامنے رکھ کے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ توجہ سے، دھیان سے، اور اسے کہیں کہ وہ سارا دن ایک لفظ پڑھے، یا رحمان ہو یا تواب ہو۔ یہ 2 کام آپ کا بیٹا کر لے، انشاءاللہ آپ آئندہ خوشخبری سنائیں گے۔ اور ان کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ لڈو کا جو عمل ہے، 12 لڈو کا عمل، ہر جمعرات میں نے عرض کیا جب بھی آئیں مہنگے والے لڈو بے شک نہ ہوں، ہر جمعرات آئیں ایک لڈو کا ڈبہ لے آئیں، ایک مراد کا لڈو خود لے لیں، باقی 11 رکھ دیں، اور جو رکھ دیں وہ پڑے نہ ہوں، وہ بندہ لے اپنی مراد کی نیت سے لے لے۔ خواتین کی طرف ماشاءاللہ یہ ترتیب اور بہت زیادہ اس کے حیرت انگیز واقعات آ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے 8 دسمبر کو لڈو والا عمل ہوا تھا، 11 جمعراتوں کی اختتامی دعا ہوئی تھی سورۃ اخلاص کی، بڑے واقعات، بڑے مشاہدات آ رہے ہیں، اور لوگوں کے بہت زیادہ کام بن رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک عزت، رحمت اور برکت عطا فرما رہے ہیں، اور اس لڈو والے عمل سے بہت برکت ہے۔ ایک تو لڈو وہ ہے نا جو تسبیح خانے سے ملا، وہ تو سارا سال چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کہیں سے لڈو کا ڈبہ لے آئیں، چاہے مہنگے والا نہ ہو، اور آ کے ایک مراد کا خود لے لیں، باقی خواتین کی طرف ٹرے بنے ہوئے ہیں، وہاں آ کے ایک ڈبہ رکھ دیں، اور ہر خاتون جاتے ہوئے مراد کی نیت سے ایک لڈو لیتی جائے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے پھر 12 لڈو جو ہے میں رکھوں گی۔ یہ ان ہستیوں کو پھر پڑھ کے ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو سورۃ اخلاص، حتیٰ کہ 11 دفعہ دی ہوئی ہے، 2 تسبیح دی ہوئی ہے، کم از کم 11 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں۔ ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی توجہات 10 مرتبہ 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں، دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، تو کہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور میں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دوہرائے، 2 نفل پڑھے، جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل دہرائے، اور اپنے مقصد کا تصور مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، میری پریشانی حل ہو گئی، پھر سورۃ فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پھر سے توجہ سے دہرائے۔ یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں، ایسے حاجت روا نفل ہیں، اور زندگی میں مسائل اور 100% پریشانیوں کا حل ہے کہ آج تک کسی بندے کے خطا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی بھکاری بن کے، محتاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہو۔ آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں، یا میرے جب تک میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں
کہ آج تک کسی کو اس کا حل نہ ملا ہو۔ کسی نے جا کے موتی مسجد میں یہ نفل پڑھے، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی دکان پہ، زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھے، اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے ہیں۔ میرا ایک ساتھی اپنی رسالہ چھپتا ہے، اس کے لیے کاغذ جو ہے وہ بڑی بڑی ریلیں ہوتی ہیں، اس کو کرین اٹھاتی ہے اور وہ بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے، کاغذ کے بڑے بڑے رول ہوتے ہیں اور بڑے بڑے آروں میں کٹتا ہے۔ وہ کھڑا تھا، کٹوا رہا تھا، آرا اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ کیا بلیڈ، وہ ٹوٹا اور سیدھا اس کے سر پہ آیا، ایسے ہٹا، تھوڑا سا پاؤں پہ نشان لگا کے چلا گیا، تھوڑا سا ایسے نشان لگا کے چلا گیا۔ وہ تو کاٹ دیتا ہے بندے کو، جتنی تیزی سے وہ بلیڈ آتا ہے تلوار کی طرح۔ میرے پاس آیا اور کہا، میں نے تو بلیوں کا لنگر لاتا ہے، بلیاں تیرے لیے دعا کرتی ہیں، بے زبانوں کی دعا، بے زبانوں کی دعا تجھے بچا گئے۔ آج یا کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، بلیاں، ہمارے ہاں بلیوں کا لنگر آتا ہے، 5 لنگر اللہ روز چلواتا ہے بلیوں کا، پرندوں کا۔ ابھی بھی پرندوں کا لنگر کے ٹرک آیا ہے، بڑا ٹرک آیا ہے پورا، وہ مکئی، جوار، باجرہ، گندم، یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ کوئی پالتو پرندے تو ہے نہیں، انسانوں کا لنگر، مچھلیوں کا لنگر، قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا لنگر، یہ لنگر مسلسل چلتے ہیں، 5 لنگر۔ اور یہ جو دعائیں دیتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لنگر کو، میں نے کہا دیر کیوں ہوئی، میں نے سے ایک صاحب کو فون کیا، میں نے کہا لنگر نہیں آیا، کیونکہ بلی کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ انتظار میں، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی، کوئی وہاں بیٹھی، اور جب وہ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ نہیں بیٹھے ہوتے، ان کا ایک خاص نظارہ ہے۔ زندگی میں توبہ کی کتنی ضرورت ہے، میں نے پچھلے واقعات بتائے ہیں، یا اللہ جانے میں انجانے میں، ندامت کی کتنی ضرورت ہے، استغفار کی کتنی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات واقعات نقدی نہیں ہوتے، یہ لفظ فقیر کا غور سے سنیے گا، یا اپنے لیے ادھار ہو جاتا ہے یا نسلوں کے لیے ادھار ہو جاتا ہے، اور نسلیں ادھار چکاتی ہیں، نقدی نہیں ہوتے، نقدی نہیں ہوتے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان عبرت کا سامان نہیں بنے، چنگیز خان، ہلاکو خان، ابلاکا خان، جوچی خان یہ عبرت کا سامان نہیں بنے۔ لیکن کیا خیال ہے، رب کی لاٹھی ایسی ہے، بعض اوقات نسلوں کے لیے ادھار ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، تابعین، تبع تابعین کو شہید کیا بے دردی سے، اور وہ عبرت کا نشان نہیں بنا۔ کیا خیال ہے، اللہ کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا ظالم اور مظلوم رب کے ترازو میں ایک ہی طرح تلتے ہیں؟ ندامت کی اشد ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ندامت کی ضرورت ہے۔ کوئی لمحہ ایسا ہو اور رات کو جب نیند کھلے نا، اس وقت ندامت، استغفار کہ مولا میں ہمیشہ کی نیند نہ سو جاؤں، اس سے پہلے تجھے منا کے جاؤں، تجھ سے معاملہ ٹھیک کر کے جاؤں۔ ندامت کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے کل حجویری محل سے میسج آیا کہ وہاں ڈاکو تھے، مقابلہ ہوا، 2 مر گئے، ایسی طبیعت آج تک بوجھ میں ہے۔ یہ مضمون کل کے میسج سے آیا ذہن میں۔ ڈاکو کون تھے؟ مانے جنا تھا، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ کے حبیب کملی والے کے غلام تھے، لیکن عمل کی وجہ سے ان کو لفظ لوگ ڈاکو کہہ رہے ہیں، لٹیرے کہہ رہے ہیں، گولیاں لگیں 2 وہیں مر گئے۔ لکھا تھا کہ حجویری محل جاتے ہوئے ہمارے بائیں طرف جو بٹھا آتا ہے اس کے ساتھ وہیں مر گئے۔ ایسی طبیعت پہ بوجھ ہے۔ اے اللہ کیا کرتے مرے؟ اللہ تجھے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ مجھے اطلاع آئی کہ حویلی فائرنگ ہوئی، حویلی پہ۔ کیسے؟ انہوں نے آپس میں دشمنی تھی، بندے جیل کاٹ کے آ رہے تھے، بندے جیل کاٹ کے آ رہے تھے، ان کے جو مخالف تھے وہ پہلے سے تیار تھے، ان کو لانے والے وہ ان پہ ایسی گولیاں برسائیں وہی ختم ہو گئے، اور ایک گولی حویلی کے گیٹ پہ لگی، مجھے دکھایا گیٹ کی موٹی چادر بھی اندر دبی ہوئی تھی، وہی ختم ہو گئے۔ بڑی ضرورت ہے ندامت کی، کئی نسلیں حساب نہ دیں، کئی نسلیں جواب نہ دیں، بڑی ضرورت ہے ندامت کی، کئی نسلیں حساب نہ دیں، کئی نسلیں جواب نہ دیں، کئی نسلوں کو یہ پانی نہ بھرنا پڑے، جواب نہ دینا پڑے۔ نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ میں اتنا بڑا استغفار کرتا ہوں، عظیم سے عظیم تر استغفار کرتا ہوں، بس اپنے انتقام سے بچا دے، اپنے غصے سے بچا دے، اپنی پکڑ ان بطش ربک لشدید سے بچا دے، مجھے بھی اور میری نسلوں کو۔ اگر میں پکڑ میں ہوں کسی نہ کسی شکل میں، میرے کسی بڑے نے ویسا جرم کیا تھا، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے، ان کو قبروں میں معاف کر دے، مجھے دنیا میں معاف کر دے، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے، معافی کا کوئی دروازہ کھول دے۔ امی بتاتی ہیں یہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے، 1983 کی بات ہے۔ میرے چچا ایک اچھی نسل کا گدھا خرید کر لائے۔ گاؤں میں ایک فیملی ہے، وہ بہت بے ترس لوگ ہیں۔ گدھا ایک دن ان کے کھیت میں چلا گیا، انہوں نے ہمارے گدھے کو سزا دینے کے لیے اس کی زبان ساری باہر نکال کر رسی کے ساتھ باندھ دی۔ تو کچھ دن تکلیف میں گدھا تڑپتا رہا، ادھر ہم لوگ گدھے کو ڈھونڈتے رہے۔ جب گدھا کسی نے بتانے پر فلاں بندے کے پاس ہے، اس کے پاس گئے تو گدھے کو گھر واپس لایا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ادھر اس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی زبان بھی بالکل گدھے کی طرح ہر وقت باہر رہتی، رالیں ٹپکتی ہیں، معذور ہے،
अब बेटा जवान हो गया है और 25 साल तक वो गधे की तरह तड़पता था रोजाना। आखिर 2015 में वो लड़का मर गया। एक जगह गधा था, आके घास खा रहा था, एक दफा रोका, फिर रोका, दरांती से ना घास काट रहा था। उसने पकड़ के गधे को ऊपर से खाल से पकड़ा और दरांती से पकड़ा, ऐसे काटा और उसकी खाल को ऐसे चीरा और उसी जख्मी हालत में उसको उसके घर भेज दिया गधे को। कुदरत का निजाम। एक मुकदमे में, कत्ल के मुकदमे 302 में चला गया, जबकि वो उसमें शामिल नहीं था। सब सफाइयां हो गईं कि ये बेगुनाह है। जज जब फैसला सुनाने बैठा, बरी कर दूं या सजाए मौत दे दूं, सामने खौफनाक गधा आता था और मुंह खोल के कहता था अगर तूने इसको बरी किया तो खा जाऊंगा। जज फिर पेशी दे देता था, अगली पेशी में फिर आखिर एक दफा जज ने पूछा, ठीक है तूने जुर्म नहीं किया, कोई ऐसा जुर्म बता जो तुझे याद हो। सोचते सोचते कहने लगा कुछ नहीं। तो कहा कोई गधे के साथ ज्यादती करे? हाँ, ऐसे गधा था और दरांती से मैंने उसको चीर दिया था। कहा वो गधा मेरे सामने आता है, जज कहता है, उससे कहा मेरे सामने आता है और कहते अगर तूने इसको छोड़ दिया मैं तुझे खा जाऊंगा, चीर दूंगा, जा सजाए मौत, इसको तख्तेदार पे लटका दो। और लटका दिया गया। जज कहते मुझे गधा खाता है, मैं बेबस हूं। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये शब बारात आ रही है इन्हीं फैसलों को कराने के लिए, इसी जिंदगी के निजाम को बदलने के लिए। ये हर जुमेरात शब जुमा आती है और हर रोज रात आती है इन्हीं फैसलों को बदलवाने के लिए कि मौला मेरे लिए क्या फैसले, और ऐसे फैसले जो मेरी जिंदगी में मेरी नस्लों को चाट जाएं, खा जाएं, बर्बाद कर जाएं और मेरी जिंदगी का सुख सकूं। बहुत बड़ा जिम्मेदार था। मर्सिडीज गाड़ी थी, सांप निकला, उसने कहा सांप को यहीं बांधो, पकड़ो, यहीं इर्द गिर्द उसकी लकड़ियां लगा के लकड़ियों को आग लगा दी। सांप इधर जाए तो आग लगे, इधर जाए तो आग लगे, तड़पे और तड़पते तड़पते सांप मर गया। कुदरत का निजाम है, जा रहा था, अचानक इंजन फटा, आग लगी, गाड़ी के लाक ना खुले, गाड़ी के अंदर जल के मर गया। इसलिए आका ने फरमाया सांप को मारो, अजियत दे के ना मारना। जानवर को जबा करना तो ख्याल करना तेज छुरी हो, और जबा करते हुए एक ख्याल करना, एक जानवर को दूसरे जानवर से छुपा के करना, उसको अजियत ना पहुंचे। हमारी लफ्जों में नदामत, हमारे हरफों में नदामत, हमारे लहजों में नदामत। हमें इस्तिगफार की जरूरत है, सुबह भी, शाम भी, पल पल भी, सांस सांस भी। और मैं इस्तिगफार करने वाला, कुरान में कहता है इन्नहु कान कुल फकुल तस्तगफिर रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युर्सिल समा मिदरारा। आओ इस्तिगफार करो, मैं बड़ा गफूर हूं, करीम हूं। सबसे पहले तुम पे बारिशें बरसा दूंगा, और ये बारिशों से मुराद सिर्फ पानी नहीं, दौलत, रिज्क, बेटे, नेमतें, इज्जतें, सेहत, ताज, तख्त। अब और फिर फरमाए अमवाल और बनीन, माल भी दूंगा, बेटे भी दूंगा इस्तिगफार के बाद। हाँ, अमवाल, माल से बड़ा अमवाल, खजाना नहीं, खजाने, और बेटे दूंगा इस्तिगफार के बाद, और नहरें बहा दूंगा। तुम थोड़ी बात क्या करते हो, मैं नहरें बहा दूंगा। नेमतों की नेमतें हैं, आगे कौन सी नेमत है? हाँ, और जन्नत, दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत। इस्तिगफार पे, सिर्फ नदामत पे, दिन के किसी लम्हे, रात के किसी लम्हे कुछ देर बैठ के उसके सामने तौबा और इस्तिगफार, तौबा और इस्तिगफार, तौबा और इस्तिगफार, और ऐसी तौबा इस्तिगफार, ऐसी तौबा इस्तिगफार, जिस तौबा इस्तिगफार में, इस तौबा इस्तिगफार में अल्लाह राजी हो जाए। अब एक और नक्शा दिखाता हूं मैं आपको। आज लोगों की बातें आपसे, लोगों की बातें हैं आपको, लोगों की बातें लिखी हुई लौटा रहा हूं, तजर्बे, मुशाहिदे जो मेरे पास अमानत पहुंचते हैं। अब एक और चीज सुने, अल्लाह ताला आपको, आपके सारे खानदान के लोगों को बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन। आपकी वजह से मखलूक को फायदा हो रहा, आपके खानदान को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मेरा रोजाना का सफर 30 से 35 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर है। आपसे सुना था दूसरों की खैरखाई करने वाले की अल्लाह पहले खैर करता है। रास्ते में अगर कोई कील वगैरह पड़ा हो नजर आए तो मैं बाइक से उतरकर कील उठाकर एक साइड पे फेंक देता हूं, किसी की बाइक पंक्चर न हो जाए। ऐसा करने से यह फायदा हुआ कि मेरी बाइक कई माह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पंचर नहीं होती, कई माह। मेरे दिल में खैरखाई का जज्बा है, और उस खैरखाई के जज्बे में अल्लाह मेरा काम बना देता है। आपको मैं मुख्तलिफ नक्शे दिखा रहा हूं। बिल्ली के साथ खैरखाई का जज्बा किया, बिल्ली के साथ, और उस खैरखाई के जज्बे में अल्लाह ने क्या दिया। और एक जानवर के साथ खैरखाई का जज्बा नहीं किया, एक जानवर के साथ। ये गन्ने का बेलना होता है जिसमें से गन्ना देते हैं, इधर से गन्ने का रस निकलता है, और बड़ा कड़ा होता है, उसके नीचे वो फिर वही गन्ने का फोक जलाते हैं और गुड़ बनता है, फिर शक्कर बनती है। गांव में ये गन्ने का बेलना लगा हुआ था और इसको रोटी दे गए। कुत्ता एक भूखा था, बार बार इसकी रोटी की बू पे आके मुंह मारता था। इसने हाथ में गन्ना लिया हुआ था, ये कुत्ते को मारता, कुत्ता शोर करके भागता, फिर मारता। इसने क्या किया,
गन्ने के जो छिलके होते हैं ना, छिलके वो ढेर करके आगे लगा दिए एक तरकीब से, रोटी सामने रख दी, कुत्ता आया, इसने छिलके समेत पकड़ के कुत्ते को भट्ठी फेंक दिया, ऐसे जोर से अचानक छिलके उसके गन्ने के भट्ठी के अंदर फेंका, जल गया, खत्म हो गया। लेकिन कुदरत का निजाम अनोखा चला, अनोखा चला, और ऐसा चला आप गुमान नहीं कर सकते। आप हैरान होंगे, उसकी आज चौथी नस्ल है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात मुझे उस वो बंदा दिखाया, हमारे बाग के साथ आगे कुछ सड़क जाती है तो वहां उनका रकबा है, वो बंदा दिखाया, मुझे फरमाने लगे ये तीसरी नस्ल है और मैं उसकी चौथी नस्ल देख रहा हूं। उसकी तीसरी और चौथी नस्ल के बदन में आग है, दाने हैं, पीप है, वो सर्दियों में भी कपड़ा नहीं पहन सकते, और उनके घर में आग जले तो आग लग जाती है, और उनके रिस्क पे आग लगी हुई है, उनके नसीबों पे आग लगी हुई है, उनके वक्त पे आग लगी हुई है। और सबसे अजीब बात बताऊं, हर बंदे को राज कुत्ता के काट जाता है, वही कुत्ता, और सुबह कांटे का निशान होता है, बकायदा सुबह कांटे का निशान होता है, और चीखें होती हैं। उनके घर कोई मेहमान नहीं जाता, मेहमान नहीं जाता, डर के उसकी चीखें निकल जाती है, कोई मेहमान आज भी नहीं जाता। हर लम्हे हमें इस्तिग़फ़ार की जरूरत है, हर लम्हे तौबा की जरूरत है, हर लम्हे नदामत की जरूरत है, हर लम्हे बस इस चीज की जरूरत है तो माफ कर दे।